الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری شب بیداریوں کو قبول فرمائے۔ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جو بھی فیصلے ان راتوں میں ہوتے ہیں، چونکہ یہ فیصلے کی رات ہے، ان راتوں میں اللہ رب العالمین ایک سال کے لیے فیصلے صادر فرماتا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے حق میں صحیح فیصلہ فرما، ہدایت والا فیصلہ فرما، صحت والا فیصلہ فرما۔ آپ لیلۃ القدر کی تاخرات میں، دوسری تاخرات میں بیٹھے ہیں۔ اس رات کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانے والی رات۔ اندازہ لگایا جاتا ہے، دلوں کا اندازہ، اعمال کا اندازہ، رزق کا اندازہ، ہر چیز کے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العالمین نے کہا امرا من عندنا۔ اور لوح محفوظ میں جو فیصلے صادر ہیں، ان فیصلوں میں سے رمضان سے رمضان تک کے لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ لکھتا ہے۔ کسے بیمار ہونا ہے، کسے شفا یاب ہونا ہے، کسے پریشانی لگنے والی ہے، کون قلاش ہونے والا ہے، کون خوشحال ہونے والا ہے، کون اس دنیا سے جانے والا ہے، کس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ سارے فیصلے آج کی رات میں لکھے جاتے ہیں، ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ پچھلے رمضان میں بہت سارے احباب تھے، آج نہیں ہیں، آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لمبی زندگی، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے جو عنوان میں لے کے بیٹھا ہوں، وہ شرک کی تباہ کاریاں اس تعلق سے ہیں، چونکہ شرک پہ بولنا، بار بار بولنا، ہر بار بولنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل شرک اور بدعت پہ بولنے والوں کی کمی دکھ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے شرک کہ یہ بڑے بڑے شب بیداریوں کو ضائع کر دیتا ہے، بڑی بڑی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں کہا، کوئی سوچ نہیں سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے نبی سے کبھی شرک بھی ہونے والا تھا۔ بچپن میں بھی اللہ نے آپ کو اس سے حفاظت فرمائی، جوانی میں بھی حفاظت فرمائی، اور نبی آپ کو اس لیے بنایا تاکہ آپ دنیا کو شرک کی غلاظت سے پاک کریں اور ایک اللہ کی طرف انہیں لائیں، ایک اللہ کی طرف انسانیت کو دعوت دیں
کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سر جھکے گا صرف اس کے سامنے، منتیں مانگی جائیں گی صرف اس کے سامنے، استعانت طلب کیا جائے گا تو صرف اللہ سے، اور عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی، چاہے وہ جیسی بھی عبادت ہو۔ حالی مرحوم رحمہ اللہ کے ان اشعار کے ساتھ میں جو مسلمانوں کی حالت پہ انہوں نے لکھا تھا، مسلمان کچھ بھی کرے یہ مسلمان بنا رہتا ہے، اور غیروں کے پاس جھک جائیں تو وہ کافر بن جاتے ہیں، انہی کے بارے میں حالی مرحوم نے چند اشعار لکھے تھے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، یعنی وہ بت خانوں میں صنم خانوں میں جا کے سر جھکا دیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی کو لکھا ہے مسلمانوں کی حالت زار، مسلمان شرک کے معاملے میں کتنا آگے بڑھ چکا ہے، اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، گرے آپ پر بہر سجدہ تو کافر، گرے آپ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ اگر کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے تو مسلمان اسے کافر کہتا ہے، کوئی کسی کے سامنے جھک جاتا ہے تو مسلمان اسے کافر کہتا ہے، لیکن مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ بنایا کہ نہیں نبی کو خدا کا درجہ دیا کہ نہیں ظالموں نے؟ کسی جاہل نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ شادی نہیں کرتا، بیاہ نہیں کرتا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی خاندان نہیں۔ محمد رسول اللہ قبیلے والے تھے، خاندان والے تھے، آپ نے شادیاں کیں، آپ اللہ کے محتاج تھے، آپ نے اللہ سے دعائیں کیں، اللہ سے آپ نے مدد مانگی۔ بدر کے مقام پہ مقام العریش، جہاں بدر کی لڑائی ہوئی تھی، مقام العریش جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، آج وہاں بڑی عالیشان مسجد بنی ہے۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے، آپ کی چادر مبارک گر گئی تھی آپ کے جسم سے۔ کون کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ سے مدد مانگ رہا ہے؟ استغفر اللہ۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جاہل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد کی شکل میں مدینے میں اتر پڑا ہے، اللہ اسے غارت کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا اس نے۔ وہی کہہ رہا ہے شاعر کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ دونوں کو صحیح نہیں رہنے دیا۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی یہ جو بھی کرے، جتنے بڑے بڑے شرک کرے، یہ مسلمان بنا رہتا ہے، لیکن اگر وہی کام دوسرا کوئی کر لے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔
حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو سب سے بڑی نصیحت فرمائی، اور ایک باپ کے لیے سب سے بڑی نصیحت جو اپنی اولاد کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ وصیت کے طور پہ آخری دور میں، آخری وقت میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سب سے قیمتی نصیحت کرنا اگر چاہتا ہے تو وہ یہ نصیحت کرے، وصیت کرے کہ اے میرے بچوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کرنا، جو مدد اللہ سے طلب کرنی ہے وہ صرف اللہ سے ہی طلب کرنی ہے، جو مدد اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عبادت کے معاملے میں، استعانت کے معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جب بھی تو سوال کر فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کر، جیسا بھی سوال کرنا ہے، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگ، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ اللہ کے خزانے میں تو صبح سے شام تک پوری زندگی مانگتا چلا جا، اور اللہ تعالیٰ تجھے پوری زندگی دیتا چلا جائے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو شخص، جو میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ بندوں سے کوئی مانگے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہیں مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، شرک سے بڑا ظلم کی تعبیر اور ظلم کی توضیح کیا ہے شریعت میں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، کسی چیز کو اس کے مرتبے سے اٹھا کر کے کسی اور مقام پہ رکھ دینا ظلم ہے۔ اب کوئی پینٹ کو اوپر پہن لے، شرٹ کو نیچے پہن لے، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کر کے کسی اور مقام پہ رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ اور اسی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی دور میں، یہی وہ ظلم ہے جس ظلم سے روکنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا 1.25% حصہ خرچ کیا۔ نبوت کی زندگی 23 سال کی، 13 سال کی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری۔ مکے میں نماز پہ زور نہیں دیا، زکوٰۃ پہ زور نہیں دیا، حج پہ زور نہیں دیا۔ روزہ بھی فرض ہوا مدینے میں، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی مدینے میں، حج بھی فرض ہوا مدینے میں، نماز بھی باضابطہ وقت کے ساتھ فرض ہوئی مدینے میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے کے لوگوں کو صرف توحید سمجھاتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی ربوبیت میں کسی طرح کا شرک نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی معاملات، جتنے بھی احکامات شریعت میں فرض کیے گئے، سارے کے سارے مدینے میں فرض کیے گئے۔ سود حرام ہوتی ہے مدینے میں، شراب حرام ہوتی ہے مدینے میں، شادی بیاہ کا مسئلہ مدینے میں، سارے کاروبار کا مسئلہ مدینے میں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن زیادہ نازل ہوتا ہے مکے میں، قرآن کا زیادہ نزول مکے میں ہو رہا ہے،
اور اسلام کے تمام ارکان فرض ہو رہے ہیں مدینے میں، انسانی ذہن اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ جہاں تمام فرائض فرض ہوئے، ارکان فرض ہوئے، وہاں پہ قرآن کے صرف 26 سورتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں پہ توحید کی بات آئی، اللہ کو پہچاننے کی بات آئی، اس کے عبادت کی بات آئی، 88 سورتوں کو اللہ نے مکے میں نازل فرمایا۔ کتنے سورتوں کو؟ 88 سورتیں صرف رب کی پہچان کے لیے نازل ہوئیں، اور یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کرتے رہے کہ لوگوں، اے مکے کے لوگوں، پہاڑ پہ چڑھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اگر تمہیں عزت چاہیے، تمہیں شہرت چاہیے، تمہیں طاقت چاہیے، تمہیں حکومت چاہیے، تمہیں دبدبہ چاہیے، تم عرب اور عجم میں حکومت کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی بات کا اقرار کرو، شرک سے توبہ کر لو، غیر اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، اور ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے گاؤں کے لوگوں، اے میری بستی کے لوگوں، ان بتوں کے سامنے جھکنے میں، ان پتھر اور لکڑی کے بتوں کے سامنے انہیں چڑھاوے چڑھانے میں اور ان سے مانگنے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، وہ سب بے جان ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، وہ بنائے گئے ہیں، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، وہ ان کو پیدا کیا گیا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ مکے کے پہاڑ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے اور ایک نسخہ کیمیا اپنے قوم کو دیا، ایک نسخہ کیمیا اتر کر کیا ہے حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قولو کہہ دو، بسم اللہ، صرف اتنا کہہ دو۔ نماز کی دعوت نہیں دی کیا؟ سن رہے ہیں نوجوانوں، اپنے دوست، اپنے قریب رہنے والے لوگوں کو توحید کی دعوت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ نماز کی طرف نہیں بلایا، زکوٰۃ کی طرف نہیں بلایا، حج کی طرف نہیں بلایا، چونکہ معلوم ہے، یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اسلام کو ایک جسم بنایا جائے، اسلام کو ایک جسم بنایا جائے تو توحید کو کہاں رکھا جائے گا؟ کہاں رکھا جائے گا؟ توحید کو کہاں رکھا جائے گا؟ ہاتھ کی جگہ، پیر کی جگہ، چھاتے کی جگہ یا سر کی جگہ؟ توحید کو کہاں رکھا جائے گا؟ سر کی جگہ رکھا جائے گا۔ کسی ہاسپٹل میں جائیں آپ، اگر ہاتھ کٹ گیا ہو تو ڈاکٹر ایڈمٹ کر لے گا، پیر کٹ جائے ڈاکٹر ایڈمٹ کر لے گا، ہارٹ اٹیک ہے ڈاکٹر ایڈمٹ کر لے گا، پیٹ پھٹ گیا ہو ڈاکٹر ایڈمٹ کر لے گا، لیکن اگر کوئی سر نہیں سو لاش لے جائے تو ڈاکٹر ایڈمٹ نہیں کر سکتا، کرے گا؟ نماز، اب میں اس مثال کو آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہاتھ کتنا بھی خوبصورت، پیر کتنا بھی خوبصورت، جسم کتنا بھی خوبصورت، ایک خراش بھی بدن پہ نہیں ہے، سمجھیں اس چیز کو، بدن پہ خراش بھی نہیں ہے، ایک چوٹ بھی نہیں لگی ہے، ایک انگلی بھی نہیں کٹی ہے، ہاسپٹل میں لے گیا، پورا جسم سلامت ہے، لیکن ڈاکٹر کہے گا کہ پورے جسم میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی مار نہیں لگا،
سارے اعضاء سلامت ہیں لیکن سر ہی غائب ہے، میں کیسے داخلہ لے لوں ہاسپٹل؟ نماز کتنی بھی خوبصورت ہو، روزہ کتنا بھی خوبصورت ہو، دوسری عبادتیں کتنی بھی خوبصورت ہوں، نماز کو رات بھر پڑھے، نماز رات بھر پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بھوکے رہ رہا ہے، پیاسے رہ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، اسلام کی ساری اچھائیوں پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو سرکٹی لاش کی طرح ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جھکا، کیا کہا علامہ اقبال نے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات۔ کیا کہا؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ جب اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے اس سر کو جھکا دیا، اس جسم کو جھکا دیا، تو نہ من تیرا رہا نہ تن تیرا رہا، شیطان کا قبضہ ہو گیا اس پہ، تیرے ذہن پہ بھی، تیرے دل پہ بھی، تیرے جسم پہ بھی۔ اب تیرا جسم بھی اللہ کا نہیں رہا، تیرا دل بھی اللہ والا نہیں رہا، تیری فکر بھی اللہ والی نہیں رہی۔ کیا بہترین پوری غلاظت کو ایک لائن میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج مسلمانوں کی جو حالت غلاموں کی ہو گئی ہے، گڈیریوں کی ہو گئی ہے، مظلوموں کی ہو گئی ہے، پھٹیچر حال میں جو مسلمان ہے، مسلمانوں کی اکثریت شرک کی غلاظت میں مبتلا ہے، شرک کی وجہ سے۔ الاقتداء الصراط المستقیم کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے صراط مستقیم اور اس کے تقاضے، یہ ان کی عربی کتاب مایا ناز کتاب، جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا، لکھتے ہیں کہ اگر بادشاہت چاہیے، حکومت چاہیے، تو اس قوم کو شرک سے نکلنا ہوگا۔ اس قوم کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے، جتنی بھی طاقت آ جائے، جتنے بھی پیسے آ جائیں، لیکن اگر یہ امت شرک میں گرفتار ہے تو یہ ٹھوکر کھاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کے طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو آخری وصیت فرمائی کہ بیٹے، عبادت میں کمی بھی رہ جائے تو اللہ پسند کرتا ہے، رات بھر نماز نہ پڑھا، اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیا، 4 رکعت بھی پڑھ لیا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر شرک کرنے والا رات بھر نمازیں پڑھتا رہے، اس کی نمازوں کی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بولیں، جواب دیں، شرک کرنے والے کی عبادت کی ضرورت اللہ کو ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہماری بیوی ہے، شادی شدہ لوگ ہیں، نمک زیادہ پڑ گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، کپڑے نہیں دھلی، گھر پاک نہیں کیا، سارے گناہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں؟ لیکن اگر کسی غیرت مند شوہر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میری بیوی نے میرے غیر موجودگی میں گھر پہ کسی کو بلایا تھا، یہی شرک ہے۔ کیا ہے؟ عام آسان اردو میں، ایک شوہر اپنی بیوی کی
تمام غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے اگر وہ اس کے لیے وفادار ہے۔ اگر شوہر کے علاوہ وہ کسی کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، کسی کی تعریف بھی نہیں کرتی ہے، کسی کی بات بھی نہیں کرتی ہے، صبح سے شام تک شوہر کی ہی تعریف کرتی ہے، اسی کی خدمت کرتی ہے، اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے، لیکن اگر کھانے پینے میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کھانا نہیں بھی بناتی ہے، کپڑے نہیں بھی دھلتی ہے، تو شوہر اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ساری غلطیاں معاف ہیں ایک وفاداری کے اوپر۔ اور بیوی ہر طرح کی خدمت کرے، خوب اچھے کپڑے دھل کے استری کر کے شوہر کو دے، خوب لذیذ لذیذ کھانے بنا کے کھلائے ہیں، اور خوب لوازمات لا کر کے سامنے رکھے، لیکن اگر شوہر کے سامنے اس نے اس کی محبت میں کسی کو شریک کر دیا تو وہ شوہر اس بیوی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہیں آپ میں کوئی جو ایسا کر دیں گے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے دیہاتی ہو یا شہری ہو۔ جب اسے معلوم ہو جائے کہ میری محبت میں میری بیوی نے شرک کر لیا ہے، کسی اور غیر مرد کو شریک کر لیا ہے، وہ غیرت مند شوہر اس بیوی کو نہیں رکھے گا۔ رکھے گا؟ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم زمین سے آسمان تک گناہ کر کے آؤ گے، میں تمہیں معاف کر دینے والا ہوں۔ کیا کر دینے والا؟ معاف کر دینے والا۔ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ زمین سے آسمان کی بلندی کم ہے کیا؟ زمین سے آسمان تک کی بلندی کے برابر تو گناہ لے کے آ، بڑے بڑے گناہ کر کے آ، میں تجھے معاف کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تیرے اعمال کے رجسٹر میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمارے گھرانوں میں، دیکھیے جو بھی باتیں آپ سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیجاپور میں دیکھ رہا ہوں، یا اللہ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جتنے گنبد ہیں سب میں شرک ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اور پریشانی کی حالت، پریشانی کی بات یہی ہے کہ جس قوم میں شرک آ جائے، اللہ رب العالمین اس کی طاقت کو چھین لیتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کے حالات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے پریشانی نہیں اٹھائی دین کو پھیلانے کے لیے۔ آپ کے پاس لا کر کے یہ مسئلہ بھی رکھا گیا، آپ ہمارے معبودوں کی 1 سال عبادت کر لیں، ہم آپ کے اللہ کی 1 سال عبادت کر لیں گے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی قضیہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فوراً سورت نازل فرمائی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے کہ اے کفر کرنے والو، اس معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد سے اور کچھ لے لو، اور کچھ مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے رب کے ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی قسم کا شرک نہیں برداشت ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جہاں بھی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ دوستی میں، تکلف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکلف سے کام نہیں لیا شریعت کے اندر۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ
گناہ کے کام دیکھیں، منکرات دیکھیں، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بولیں، شرک سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں، آپ کے رشتہ داری میں، آپ کے دوستوں میں، اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ ان تقریروں کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ آپ کے لیے جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں، آپ اللہ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ اپنے دل میں ارادہ کریں کہ ہمارے سرکل میں، ہمارے رشتہ داری میں، ہمارے بھائیوں میں، ہمارے چچاؤں میں، ہماری خالاؤں میں، ہماری بہنوں میں، ہمارے پڑوس میں اگر ایسا کچھ کام ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اسے ہم منع کریں گے، انشاءاللہ۔ کہیں آپ زور سے انشاءاللہ، تب جا کر کے ان باتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا امن و سلامتی شرک سے اجتناب پر ہے۔ جب تک دیکھیے، میں جو بات بتا رہا تھا کہ یہ قوم جو ذلیل ہے، 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ کیا پیغام ہے! امن اور سلامتی، امن اور سلامتی، یہ دونوں چیزیں قوم میں اس وقت تک نہیں آ سکتی ہیں، نہ امن اور نہ سلامتی۔ دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اس آیت کو قرآن میں ضرور پڑھیں، اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر دنیا میں امن چاہیے، سلامتی چاہیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا، جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم نہیں کرتے۔ کیا کہا؟ اپنے ایمان میں ظلم نہیں کرتے۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ کتنی پیاری پیاری آیتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں ہماری ہدایت کے لیے۔ جو ایمان لے آئے اور اپنے اعمال میں شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کیا کہ ایسے لوگوں کو ہم امن نصیب فرمائیں گے۔ یعنی وہ قوم کبھی بے چینی کا شکار ہو ہی نہیں سکتی ہے جو اللہ کے توحید پہ قائم رہے اور شرک سے اجتناب کرے۔ یہ آیت ہم یہ درس دے رہی ہے۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے امن کے دائرے میں ہیں، ان کو کوئی کبھی ستا نہیں پائے گا، وہ کبھی کسی سے زیر نہیں ہوں گے، مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ جالیوں پہ دھاگے باندھنے لگے، ہمارے ایمان کی جالیاں پھٹ گئیں۔ جالیوں پہ دھاگے، گھروں میں جا کے دیکھیے، ایک کونے میں ہریا کپڑا مل رہا ہے، کسی کونے میں لال کپڑا مل رہا ہے، کسی کونے میں کالا کپڑا مل رہا ہے، اور کسی گھر میں گیا، میں مردود رقیہ کرتا ہوں، میں رقیہ کرنے گیا تو وہ ظالم جو ہے دروازہ اس حساب سے بند کیا تھا کہ ان کو معلوم نہ ہو، ایسے ہی نکل جائیں گے۔ یہ دروازہ کھول کے نکلنے کے ٹائم میں تھوڑا سا بیلنس بگڑا میرا، دروازے کا سہارا لے کے کھڑا ہوا تو تھوڑا دروازہ اور کھل گیا تو دیکھا کہ اتنا بڑا ناریل ہریے کپڑے میں لٹکایا ہوا مردود، اتنی لمبی داڑھی ہے اس کی، اتنی لمبی داڑھی ہے، اور توحید کی بات کر رہا تھا مجھ سے، ڈینگے مار رہا تھا، میں اس چیزوں کو نہیں مانتا، میں وہ چیزوں کو نہیں مانتا۔ میں کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اسے مان رہا ہے نہ تجھے مان رہا ہے؟
انہیں اپنے سے آگے لٹک گیا کہ کون لٹکایا اسے، توچ لٹکایا کہ ظاہر بات ہے جب اس کے اندر طاقت ہو سکتا انہیں چاقو لٹک گیا ہو۔ کھوپرے مہنگے کرا ڈالے ظالمہ، پہلے سستے ملتے تھے، کھوپرے کا لوڈ، نیبواں کا لوڈ، وہ کولار سائیڈ میں ادھر پتہ نہیں کیا ہے، ملباگل کولار بنگلور سائیڈ میں 200 نیبواں منگا کو پیچھے کے روم میں ٹرانسفر کرا ڈالتے ہیں، ہر تیسرے دن ایک لوڈ ریڈی ہو جاتا کھوپرے کا، نیمبو کا۔ یہ بیوقوف قوم یہ جا کر کے ان کے سامنے یہ کپڑا لا، وہ کپڑا لا، یہ لا، وہ فلاں لا، یہ نیمبو لا، اور ہر تیسرے دن ایک کھوپرے کا لوڈ، ہر تیسرے دن ایک نیمبو کا لوڈ۔ اب انہوں پیسے کا نہیں، صاحب پیسے نہیں لیتے کہتے، اب انہیں پیسے کے کیا لیتا، نیمبواں کا لوڈ لا کے تمہیں دے رہے ہیں اسے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا کاروبار اس کا چل رہا ہے، اب وہ پیسے لیتا انہیں، ہر 3 دن میں ایک 25 ٹن کی گاڑی ریڈی ہو رہی ہے نیمبو کی، بولے تو اسے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ کھوپرے کا ایک لوڈ ریڈی ہو رہا ہے ہر 3 دن میں، وہ پیسے پوچھتا انہیں۔ یہ بیوقوف قوم جو ہے ساری چیزیں شریعت میں آئینے کی طرح واضح ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سامنے کسی کو لا کر کے اس کی شراکت میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بھی یہ قوم جو ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے، دیکھیں آپ یہیں پہ بیجاپور میں مسجدوں میں خالی ہے جگہ، درگاہوں پہ جانے کے لیے اتنی رش ہے، کون کر رہا ہے سب یہ؟ شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان سے شرک کراؤں گا، میں جہنم کو بھروں گا ان لوگوں سے میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا، جو میرا بندہ ہوگا وہ تیری جال میں کبھی نہیں پھنسے گا، تو زندگی بھر اس سے گناہ کراتا رہا، میں اسے ایک جھٹکے میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر وہ شرک کر کے آیا تو تیرے ساتھ اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ شرک کرنے والا شیطان کا پڑوسی ہوگا جہنم، اسے کبھی بھی اللہ رب العالمین جہنم سے باہر نہیں نکالے گا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی لوگ امن کی حالت میں رہیں گے، کبھی ان کو تنگی نہیں پکڑے گی۔ صحابہ کرام کی خوشحالی، صحابہ کرام کی خوشحالی کے کیا عالم۔ مکی دور سے جب مدنی دور میں صحابہ کرام داخل ہوئے، توحید کے لیے مار کھائے، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، نماز کے لیے نہیں چھوڑا، توحید کے لیے چھوڑا، زکوٰۃ دینے کے لیے مار نہیں کھائے، توحید کے لیے مار کھایا، حج کے لیے مار نہیں کھائے، توحید کے لیے مار کھایا، روزہ رکھنے کے لیے بغاوت نہیں تھی کافروں کی، روزہ تو وہ بھی رہتے تھے، اللہ کو تو وہ بھی پکارتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی، یہ ایک معمہ سن لیجئے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو کافر بھی اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی، ان کے معاملات بھنور میں پھنس جاتے تو وہ بھی اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے، جب کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارنے لگتا ہے۔ اکرمہ کا واقعہ جانتے ہیں آپ؟ اکرمہ بن ابی جہل کا، سمندر میں کشتی پھنس گئی، دعا کس سے کیا؟ کس سے کیا؟ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھاگ رہے تھے۔ فتح مکہ کے وقت اکرمہ کے اوپر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے ایمان لانے کے بعد بھی محمد الرسول اللہ اکرمہ سے مطمئن نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے بعد میں کہا بھی کہ اگر ایسا معاملہ تھا تو اشارہ کر دیا ہوتا، ہم کام کر دیتے ان کا۔ وہ اکرمہ اس امت کے فرعون کا بیٹا سمندر میں دعا کرتا ہے تو اللہ سے کہ اللہ یہ کشتی اگر بچ گئی، میں بچ گیا تو سیدھے جا کر کے محمد کے رب پہ ایمان لے آؤں گا۔ دعا قبول کر لیا اللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر کافر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے صدق دل سے
اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اور ہم اپنی دعاؤں کو قبول کرانے پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ 2 وعدہ کیا اللہ نے، امن میں بھی رکھیں گے، اور اس امن کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پہ اللہ اسے پڑھنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ جانے کے بعد توحید کے لیے جو مار کھائے تھے، جو ستائے گئے تھے، اللہ نے مدینے میں آپ کی زندگیوں کو جنت نما بنا دیا، صرف توحید کی وجہ سے۔ صحابہ کرام ساری چیزوں کو برداشت کر سکتے تھے، لیکن شرک کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بری بیماری سے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ شرک جس دن ہمارے زندگی سے دور ہو جائے، مسلم قوم سے جس دن شرک دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث پھر بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ پہلے تو کہا کہ ان کے لیے امن ہے، کبھی تکلیف میں نہیں آئیں گے، اور اللہ کی قسم اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اللہ کتنی بھی پریشانی میں ڈالے، جتنی پریشانی ہو اتنے رب سے قریب ہوتے جائیں، جتنی پریشانی ہو اتنے رب سے قریب ہوتے جائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جتنی بڑی تکلیف اتنی زیادہ قربت، جتنی بڑی تکلیف اتنی زیادہ قربت۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے در کو چھوڑ کے کہیں اور تو نہیں جا رہا، اور جب تکلیف زیادہ بڑھ جائے، رات کو تنہائی میں اور اللہ کے قریب آ جائیے، اے اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرے گھر میں آ گیا ہوں، چاہے جتنی بھی تکلیف بڑھ جائے تیرے در کو چھوڑ کے میں کہیں جانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بہترین طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی مدد ایسے آئے گی۔ شرک سے اللہ نے منع کیا، اسے حرام قرار دیا ہے۔ شرک کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، آپ ان کو بلا لیں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو آؤ، میں تم پہ اس بات کی تلاوت کروں، تمہیں اس بات پہ تمہارے اوپر اس بات کا اظہار کروں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کس چیز کو حرام کیا ہے۔ سور سے بھی زیادہ اگر کوئی خنزیر کھا لے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اس کے اور رب کے درمیان کا، ہوش میں بول رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی مجھے، یہ مسئلہ ہوش میں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی خنزیر کھا لے اللہ اتنا ناراض نہیں ہوگا، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دے، اللہ اتنا ناراض نہیں ہوگا جتنا ناراض اللہ شرک سے ہوتا ہے۔ شرک کا مطلب کہ بندے اور رب کا سلسلہ اور رشتہ کٹ گیا، ختم ہو گیا، نہ یہ رب کا رہا نہ رب اس کا رہا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ساری حرام چیزوں میں سب سے اوپر اللہ نے شرک کو رکھا ہے۔ یہ آیت ہمیں وہی بتا رہی ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 150 پر 1۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے اوپر سب سے پہلے کس چیز کو حرام کیا ہے۔ تمہارے رب نے کیا کہا؟ ربکم علیکم، ربکم علیکم، یہ صیغہ جمع ہے دونوں، کم ضمیر جمع کی اور علیکم میں کم ضمیر جمع کی۔ ربکم علیکم،
اس کا اطلاق صبح قیامت تک ہوگا۔ یہ آیت جو بتا رہی ہے تمہارے رب نے تمہارے اوپر جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ زندگی بھر اعمال صالحات کرتا رہا، زندگی بھر اعمال صالحات کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، ایک وقت آ گیا پریشان ہو گیا، آخری وقت ہے بوڑھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا، زندگی بھر موحد بنا رہا، بڑھاپے میں تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا اور جا کر کے کسی غیر اللہ سے مدد طلب کر لیا، پوری زندگی کی نمازیں برباد ہو گئیں، پورے صدقات و خیرات برباد ہو گئے، ساری عبادتیں برباد ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا اللہ، لا نہیں کہا اللہ، ایک ہو لا تشرکو ایک جگہ، اور ایک جگہ کیا کہا؟ الف لام، لام پر تشدید، الف لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ، خبردار، خبردار، پوری زندگی کی عبادت ایک لمحے کے شرک سے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں توحید کے عنوان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کی دولت جسے مل گئی وہ سب سے بڑا سوکار ہے۔ کیا ہے؟ بولیں، وہ سب سے بڑا سوکار ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ کتنے؟ آدمی کو ہلاک کرنے والی 7 چیزیں جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ 7 میں دیکھیں آپ، ابھی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ 7 چیزیں بڑی بڑی ہیں، اپنے آپ میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، جس میں سود بھی ہے، یتیم کا مال بھی ہے، مرڈر بھی ہے۔ کیا ہے؟ مرڈر بھی ہے، قتل کرنا وہ بھی ہے، جادو بھی ہے۔ کیا ہے؟ جادو بھی ہے، اور کسی پاک دامن مومنہ پہ تہمت لگانا بھی ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہے کہ نہیں؟ کسی پاک دامن عورت پہ زنا کا الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا ماں سے نکاح کرنے کے برابر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جادو کرنا، جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے، کتنا بڑا۔ جس نے جادو کیا، جو جادوگر ہے نہیں، اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں، کتنا بڑا گناہ ہے جادو۔ اور اس کے بعد کسی کا مرڈر کرنا، کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بول نہیں رہے آپ؟ قتل کرنا معمولی گناہ ہے؟ جس نے ایک انسان کو قتل کیا ناحق، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اللہ رب العالمین نے۔ اور جس نے ایک کو بچا لیا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی وزن بتا رہا ہوں، وزن۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کے ذکر کیے۔ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل المال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات۔ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث کو اپنے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے۔ جادو ہے، قتل ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، سود کھانا ہے، اور میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے، پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا ہے،
اور کسی صالح، دیکھیے کسی عام مسلمان عورت کی بات نہیں ہو رہی، گناہ کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان، معمولی مسلمان عورت کی بات نہیں کہی ہے، ایک ایسی عورت جو رات بھر تہجد پڑھتی ہو، نمازیں پڑھتی ہو، موحدہ ہو، اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہ کرنے والی ہو، زاہدہ ہو، عابدہ ہو، مومنہ ہو، محسنات ہو، غافلات المومنات، اس کی بے خبری کے عالم میں ایک نیک عورت پہ کوئی الزام لگا دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے بڑے بڑے گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اب گنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السبع موبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہا الشرک باللہ، الشرک باللہ۔ اس کے بعد کہا والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ اتنے بڑے بڑے گناہ میں، یعنی شرک کے بعد جتنے بھی گناہ گنائے گئے ہیں اللہ تمام کو معاف کر سکتا ہے اگر شرک نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تمام کو معاف کر سکتا ہے اگر شرک نہ کیا گیا ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس 99 گردن کاٹنے والے کو، 99 گردنیں کاٹ چکا ہے، توبہ کرنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی عالم کا پتہ پوچھا، کسی نے اسے راہب کا پتہ بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ اسے اسلام کا علم نہیں تھا، کہا 99 گردن کاٹا ہوں، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ تمہارا اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو کہا کہ تو بڑا ظالم ہے، 99 گردن کاٹ کے پوچھ رہا ہے کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ نہیں کرے گا۔ نکالا تلوار، کہا کہ اب 100 سنچوری بنا دیتا ہوں، رک۔ جب کاش کہ اس نے صحیح مسئلہ دیکھیے، غلط مسئلہ بتانا بھی یہ گناہ کو اور بڑھا دیتا ہے، غلط مسئلہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے، جنہیں قرآن و حدیث کا علم ہو انہی سے پوچھا کرو دین کے مسائل، نہیں تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، کہیں سامنے والا تمہارا بھی مرڈر نہ کر دے۔ اور نکالا تلوار، آیا جوش میں، غصہ آ گیا، یعنی توبہ کا دھن سوار ہو گیا تھا اس کے اوپر کہ میں کسی طرح سے اللہ کی رحمت میں آ جاؤں۔ لیکن جب اسے کسی نے ایک عالم کا پتہ بتایا، جب وہ اس عالم کے پاس گیا اور اس نے پتہ پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ کیا، اب پوچھا کہ میں 100 گردن کاٹ کے آیا ہوں، اب اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیرے گناہوں سے اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ اس بستی سے اسے جانے کا حکم دیا، سامنے کی بستی میں چلے جاؤ، یہاں برے لوگ رہتے ہیں، یعنی مسئلہ یہ ہوا کہ اگر برائی سے باز آنا ہے تو بروں کی صحبت سے بھی دور ہونا پڑے گا۔ سامنے کی بستی میں چلے جاؤ، نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا۔ اور جانتے ہیں آپ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اسی دن اس کی موت آ گئی، معاف کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قتل کو معاف کر دے، سحر کو معاف کر دے، مومنہ پہ الزام لگانے کو معاف کر دے، یتیم کے مال کھانے کو بھی معاف کر سکتا ہے، میدان جہاد سے بھاگنے کو بھی معاف کر سکتا ہے، جادو کرنے کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر قیامت میں ویسے ہی چلا گیا،
مرنے سے پہلے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اب یہ نہ سوچیں کہ شرک کر دیا تو موت سے پہلے اللہ معاف نہیں کرے گا، مرنے کی بعد والے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ اگر شرک پہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک وعدہ اور ایک آخری عہد قرآن میں نازل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، بار بار اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، اور جب میں پڑھوں گا تو شاید آپ کو بھی یاد آ جائے گی کہ آپ نے اس آیت کو بار بار سنا ہے، بار بار سنا ہے نہیں؟ یہ آیت سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 116۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سنے ہیں نا یہ آیت بار بار؟ ان اللہ لا، انا کہا ہے، ان اللہ نہیں کہا صرف، قرآن کی نزاکت ہے۔ ان اللہ لا نفی عام، نفی عام یعنی کسی طرح کی سفارش مشرک کے بارے میں قیامت میں قبول نہیں کی جائے، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یغفرو، عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ لا یغفرو کو، پہلے بے شک کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا، قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گیا ہو، کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لِمَن یشاء، مشرک کے علاوہ جسے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ کسی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھیں کاٹ کے پھینکے، کہیں انشاءاللہ، کہیں کاٹیں گے؟ گھر میں بھی دھاگے گیگے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پاؤں میں کپاس کی کھیتی انہیں کرتا، مٹی کو نرم انہیں کرتا، کپاس کا بیج انہیں ڈالتا، کھادر انہیں ڈالتا، کپاس پیدا ہونے کے بعد کپاس کو نکالنے انہیں جاتا، وہ فیکٹری میں جا کر کے جب دھاگا بن کو آ جاتا انہیں پکایا۔ اللہ نے کہا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور جن کو پیدا کیا گیا ہے وہ کسی کی حفاظت نہیں کرتے۔ کپاس کی کھیتی اس نے کیا، کھادر اس نے ڈالے، بیج اس نے ڈالے، اور وہ کپاس، وہ کاٹن جب فیکٹری میں جا کر کے دھاگا بن کے آ گیا تو وہ دھاگا اب اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں، جو دھاگا ہمارے کھادر کا، ہمارے پانی کا محتاج تھا، وہ دھاگا اب ہمارے ہاتھوں میں آ کر کے ہماری حفاظت کرنے لگا۔ استغفر اللہ۔ کیا رفیق بھائی، نیند آ رہی؟ ہاں، جہاں بھی دھاگا دیکھیں، جہاں بھی تعویذ دیکھیں، جہاں بھی ایسی چیزیں دیکھیں، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ساری چیزوں سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، شرک سے نہیں، شرک سے کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور وہی اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی، ہمارے چچا، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خالائیں، ہماری چچیاں، ہماری مامیاں یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں؟ اور شرک سے توبہ کرنے نہیں دیتا ہے شیطان، یہ راز بھی ہے۔ شرک کے اوپر شیطان اتنا سخت رکھتا ہے انسان کو، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ توبہ کرنے سے پہلے ہی شرک پہ مر جائے۔ کس پہ مر جائے؟ شرک پہ مر جائے۔ شیطان
ڈرتا ہے کہ یہ شرک تو کر رہا ہے کہیں توبہ نہ کر لے، کہیں اہل حدیثوں کی تقریریں سن کر کے توبہ نہ کر لے، کہیں اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جا کر کے مولانا کی تقریر سن کر کے مزار پہ جانا بند نہ کر دے، دھاگے باندھنا بند نہ کر دے۔ اسی لیے اسے پھسلائے رکھتا ہے، اہل حدیث مساجد میں بھی نہیں جانے دیتا، اہل حدیثوں کے خطبے، اور یہ شیطان کا کام انسانوں کے شیطان کرتے ہیں۔ اہل حدیثاں کی مسجدوں میں جانا نہیں، انہوں درود نہیں پڑھتے، انہوں صحابہ کو نہیں مانتے، انہیں اولیاء کو نہیں مانتے۔ ارے ظالم، اولیاء کو ہم جتنا مانتے ہیں تم کہاں مانو؟ عیسائیوں کا کہنا یہی تو ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، کیا نہیں؟ دیکھو جملے میں فرق ہے، عیسیٰ کو نہیں مانتے، ارے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان کہے کہ میں عیسیٰ کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عیسیٰ سے نہیں مانگتے ہیں، کیا ہے؟ عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کے نام کی سورت، ان کے ماں کے نام کی سورت کی تلاوت بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے؟ بڑی خوبصورت سورہ ہے، پڑھ کے دیکھیں، مزہ آتا ہے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ۔ لیکن کرسچنوں نے، عیسائیوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے کیا کہا کہ مسلمانوں سے کرسچن نہ ملیں، ان سے بات نہ کریں، ان سے نفرت کریں، ان کے قریب نہ جائیں، تو سیدھا کیا کہہ دیا کہ عیسیٰ کو ہی نہیں مانتے۔ یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ سے نہیں مانگتے۔ اسی طرح یہ آج کل کے جو مشرک ہیں، ان کو پکا یقین ہے کہ اگر یہ مزار پہ جانے والا، درگاہ پہ جانے والا، دھاگا باندھنے والا، کھوپرا لٹکانے والا، نیبو باندھنے والا، اگر 3 تقریریں اہل حدیث مسجدوں میں جا کے سن کے آ گیا تو پکا اہل حدیث ہو جائے گا، معلوم ہے ان کو۔ اور اسی لیے ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ اہل حدیث مساجد تک آنے نہیں دیتے۔ اب بتائیے زیادہ خطرناک جناتوں والا شیطان ہے کہ انسانوں کا شیطان ہے؟ آپ لوگ آج وعدہ کریں مجھ سے کہ جس سے آپ کی دوستی ہے اس میں مشرک بھی ہوں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ پہلے ہم نہ سدھارو مولانا بولو، پہلے ہم نہ سدھارو، ہمیں برابر نہیں، آدھے میں لڑکی، تیتر بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ سدھرو انشاءاللہ، وعدہ کرو، شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ زندگی میں، چاہے جتنی پریشانی آ جائے۔ پریشانی دینے والا اللہ، پریشانی دور کرنے والا اللہ۔ اور آپ ایک وعدہ کریں کہ آپ اپنی زندگی میں 100 نوجوانوں کو، انشاءاللہ بولو 100، اپنے نوٹس بک میں لکھ لیجئے کہ مرنے سے پہلے میں 100 دوستوں کو، ان کے دوستوں تک توحید کا پیغام پھیلاؤں گا انشاءاللہ۔ آج کی تقریر کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کریں گے؟ 100 کا نہیں دے رہا ہوں، اب اس میں اتنا مزہ آنے لگے گا جب وہ کام کرنے لگیں گے۔ دیکھیے آج کی رات میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی پیاری رات ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ رب العالمین آج جو ہم اللہ سے وعدہ کریں گے، اللہ تعالی ہمیں اس میں ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ کام کریں گے نا۔ اس مسجد کی توسیع کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں میں بڑی سستی ہے، بہت سستی ہے۔ آپ لوگ اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو سنبھالنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کے لیے محنت کر کے دیکھیے، کبھی اللہ کے لیے محنت کر کے دیکھیے۔ رات کو جب سونے جاؤ گے نا، اتنا سکون محسوس ہوگا، اور اگر اس حالت میں موت آ گئی تو انشاءاللہ جنت کا فرشتہ روح لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ اتنا مزہ ہے اس میں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اوپر اتنا زور دیا، اتنی محنت کی، اتنا کام کیا میرے دوست اور بزرگوں، کہ کسی نبی نے اتنا محنت نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اور اللہ نے جو کہا کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ اس لیے کہ
کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ شرک پہ مر جائے، چاہے وہ انسانوں کا شیطان ہو چاہے وہ جناتوں کا شیطان، دونوں کا کام یہی ہے۔ ایسے شیطانوں سے ہمیں بچ کر کے رہنا ہے انشاءاللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم شرک سے توبہ کر لو، تم توحید پہ آ جاؤ، تو تمہیں ہم امن بھی دیں گے، ہدایت بھی دیں گے، اور تمہیں نیکی بھی دیں گے، اور تمہارے زندگی بھر کے ایک دیکھیں مسئلہ بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے برائیوں سے اللہ معاف کر دے، کیا کر دے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز خریدی، اس کو ہم نے دکان میں جا کے بیچ دیا، پیسے مل گئے، اور ایک ہوا کہ ہم کو پیسے بھی مل گئے اور ایک ایسی نئی چیز بھی ہم کو مل گئی، سرپرائز ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں، کتنے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ انعام پہ انعام، انعام پہ انعام، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو لوگ شرک سے توبہ کر لیتے ہیں، شرک سے یعنی اعمال، وَعَمِلَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ نے کہا کہ مشرک ایماندار ہی نہیں ہوتا ہے، نہیں تو آمنہ کا لفظ نہیں لاتا اللہ، یعنی جو شرک کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ کہیں کیا نہیں رہتا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھیں آپ 70 نمبر کی آیت، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، یعنی توبہ کرنے سے پہلے اس کے اندر ایمان نہیں رہتا ہے۔ مشرک بے ایمان ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان میں لے آتا ہے۔ سب سے پہلے کس میں لے آتا ہے؟ ایمان میں لے آتا ہے۔ اس کے بعد ایمان میں آنے کے بعد عامل عملا صالحا، اس کے بعد اس کے نیک اعمال کی کاؤنٹنگ شروع کی جاتی ہے۔ معجزہ ہے قرآن، کیا الفاظ ہیں! عام عربی بولنے والا یہ الفاظ بول ہی نہیں سکتا ہے، نہیں بول سکتا ہے۔ تابہ کے بعد آمنہ، آمنہ کے بعد عملہ، پھر عملا صالحا، ہے نہیں؟ پھر اللہ نے کہا، کیا کہا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور پچھلے جتنے اس نے گناہ کیے تھے اس کے توبہ کر کے ایمان میں آنے کے بعد ان گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اللہ کو کیا کرتا ہوں؟ صرف معاف نہیں کرتا، اس کے ان تمام، اس نے چوری کی، ڈاکہ ڈالے، زنا کیا، شراب پیا، شرک کیا، بدمعاشیاں کی، جو بھی کیا، اللہ نے کہا کہ ان تمام نیکیوں، ان تمام گناہوں کو میں مٹاتا بھی ہوں، اور ان گناہوں کے وزن کے برابر اسے نیکیاں عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام ایسے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے کبھی ایسا کچھ کر لیا ہے۔ جان لیں کہ شرک اگر کبھی کر لیا ہے، جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے ہمارے کسی نیک عمل کا ثواب ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں پہلے۔ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لاکھ کچھ کر لیں، لیکن جب تک ہم شرک سے توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمیں کسی بھی عمل کا ثواب دینے والا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین زبردست معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں،
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے میرے نبی آپ کو بھی اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے. اب یہ امت کی بات نہیں ہو رہی ہے، امت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن پہ اللہ نے وحی نازل کیا. وحی کس پہ نازل کیا تھا؟ وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ امت پہ کہ نبی پہ؟ میں آپ کو قرآن کا فلسفہ سمجھا رہا ہوں. آپ نیند میں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، سر دکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. پھر بھی میں آپ کو احساس نہیں ہونے دے رہا ہوں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. آپ اسی طرح سے سنیں مجھے، ٹھیک سے بیٹھو، ہے نہیں اس طرح ٹیکا چھوڑ دو، سستی آ جاتی ہے. بیربل کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، چست ہو کے سنو. کس کی کہانی؟ قرآن کی صداقت بیان کر رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے. وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ انبیاء پہ، امت پہ نہیں نا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ. انگلش میں ایک ورڈ آتا ہے INDEED. ہاں، جب کسی جملے میں indeed I will beat you. مجھے انگریزی نہیں آتی ہے، غلطی تو معاف کرنا، لیکن آتی اتنی بھی نہیں ہے کہ نہیں آتی ہے، آتی ہے. SLC تک پڑھا سکتا ہوں انشاءاللہ انگریزی میں. میں تجھے فائنلی مار دینے والا ہوں، یعنی اب اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیڈ کا مطلب اس کے بعد کوئی ریکمنڈیشن نہیں، کوئی بات نہیں ہوگی. فیصل کن، یعنی اب اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا، کوئی مشورہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ریکمنڈیشن بھی نہیں ہوگا. انگلش میں انڈیڈ اور عربی میں قد، قاف دال زبر قد، وقد لقد فقد، یہ جو قرآن میں آئے ہیں یہی انڈیڈ ہیں اور وہی اللہ استعمال کرتا ہے. وَلَقَدْ، اے میرے نبی یہ فیصلہ ہے. کیا ہے؟ یہ فیصل کن بات ہے. اوحی الیکا وإلی الذین من قبلک، اے میرے نبی آپ کے اوپر بھی اور بابا آدم سے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، سب کو میں نے یہ بات بتائی ہے، سب کے اوپر میں نے یہ وحی نازل کی. کون سی وحی نازل کی؟ آگے اللہ فرما رہا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اے میرے نبیو اگر آپ نے بھی اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر دیا، یعنی اے میرے نبی اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی تمام اعمال صالحات برباد کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور آگے کہا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی شرک کرنے والے تھے. آپ کو میں شرک کے اوپر تقریر سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شرک کرنے والے ہیں. جیسے کہ اس آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر رہا ہے. خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اس کا اندازہ لگ جائے کہ شرک کتنا بھیانک گناہ ہے، کتنا بھیانک ظلم ہے. لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اے میرے نبی اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر دیا تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں لَوْ أَشْرَكُوا، پورے نبیوں کو، قرآن میں جتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے، یعنی کتنے انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں؟ ہاں بولیے رفیق بھائی. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے. جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا نہیں ہے، سلف کے اقوال کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
دنیا میں جتنے بھی نبی آئے اگر انہوں نے بھی شرک کر لیا ہوتا تو ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا جاتا۔ اللہ کو فکر نہیں ہے اس کی کہ کون نبی ہے، کون ولی ہے، کون امتی ہے۔ مسئلہ شرک کا ہے کہ اگر شرک ہو جائے تو سارے معاملات ختم، ساری نیکیاں ختم ہے نہیں، اور سارے ثواب کے کام ختم، چاہے جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، لٹایا ہو، دیا ہو، ہے نہیں۔ اگر شہید ہو کے مر رہا ہے اور شرک کیا ہے، توبہ نہیں کیا، تو اس کے خون کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اس کی شہادت کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کافی آیتیں میں نے شرک کے اوپر آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، اب ایک فائنل وطر جیسی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس آیت کو میں نے سب سے اخیر میں رکھا ہے چونکہ اس میں بات ہی کچھ ایسی ہے۔ پوری تقریر میں جو باتیں اب تک نہیں ہوئیں ان تمام باتوں سے وزنی بات اس آیت میں ہونے جا رہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور جو لوگ اللہ کے سامنے اللہ کے مد مقابل لا کر کے کھڑا کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود بنا کے اللہ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں مدد طلب کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، استعانت کے لیے، روزی کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، فارغ البالی کے لیے، اولاد کے لیے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، شادی بیاہ کے لیے۔ مولانا سے دعا کرایا رشتے نہیں لگ رہے، فلاں نے کہا کہ انہوں بابا بیٹھی دے کہ ایک بار کیا کہ پڑھو کو بھوکتی انہوں دوسرے دن رشتہ لگ جاتا۔ انہیں بابا نہیں رہتا، وہ رشتے لگانے کا بروکر رہتا۔ کیا رہتا؟ بروکر رہتا انہیں، ظالم۔ اس کے پاس ویسے بیکار چھوکریاں کی لسٹاں رہتی، کہا کہ ایک سپڑا ڈالتا، زندگی جہنم بنا کو چھوڑ ڈالتا۔ کیا کرتا؟ بولو۔ ہاں، ایسے بروکر باباؤں کے پاس نہیں جانا۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت رہتی تو انہیں یہ کام کر لیتا، کونے میں کہیں کو بیٹھے رہتا تھا۔ اتنی عقل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے سامنے ایسے لوگوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں جو میں نے گنایا، روزی کے لیے، صحت کے لیے، اولاد کے لیے، شادی کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، فائدے کے لیے، سب کے لیے لا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، ان کا مالک کون ہے؟ روزی دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، فارغ البالی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ اللہ نے کہا یحبونہم کحب اللہ، دیکھیے کتنی جامع بات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، واقعی ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے، ان کے دلوں میں باباؤں کی محبت ہوتی ہے، مزاروں کی محبت ہوتی ہے، درگاہوں کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ سے زیادہ اپنے مرشدوں سے محبت کرتے ہیں، جس طرح نصارہ اپنے علماء سے محبت کرتے تھے۔ ان کے علماء جسے حرام کر دیتے اسے حرام سمجھ لیتے، جسے حلال کہہ دیتے اسے حلال سمجھ لیتے۔ یعنی اللہ کی کتاب پہ ان کا عمل نہیں تھا، ان کے علماء کی اقوال پہ ان کا عمل تھا۔ اور یہ امت محمدیہ کے جو بڑے بڑے مشرک ہیں، ان کا عمل قرآن پہ نہیں ہے، ان مشرک باباؤں کے اقوال پہ ہے، انہی کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ جہاں چاہتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے۔
دل میں اللہ کی محبت ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، سمجھو کہ اسے اللہ نے ہدایت دے دیا۔ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں ہوئی ہیں، جو بھی ہم نے آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھے، اللہ رب العالمین اس مبارک رات میں، اس بخشش کی رات میں، اس پر رونق رات میں ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور پورے امت محمدیہ کو شرک جیسی غلاظت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پڑھ لیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔